میں ہوں پاکستان، میری آواز سنو۔ 14 اگست سن 1947 میں میرا یعنی پاکستان کا وجود تو اس دنیا کے نقشے پر لا کر میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح 11 سپتمبر سن 1948 میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل مقرر بھی ہو گئے۔ لیکن یہ سفر اتنا آسان اور سہل نہ تھا۔ پاکستان کو دنیا کے نقشے پر لانے کی کوششیں، مجھے یعنی پاکستان کو دنیا کے نقشے پر لانے کی کوششیں جاننے کے لیے میری تاریخ پیدائش 14 اگست سن 1947 سے پیچھے 90 سال پہلے سن 1857 میں جانا بہت ضروری ہے۔ آزادی کی کہانی کا آغاز۔ میری بحیثیت پاکستان آزادی کی لازوال داستان کب اور کہاں شروع ہوئی اور کون کون سے اہم کردار اس داستان آزادی کا حصہ رہے۔ دراصل میری آزادی کا آغاز 1857 میں ہوا۔ اس داستان کے دو اہم کردار آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر اور سر سید احمد خان تھے۔ جب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریزوں نے گرفتار کیا تو اگلی صبح انہیں ناشتے کے دسترخوان پر لایا گیا۔ وہ شخص جو ایک رات پہلے ہندوستان کا بادشاہ تھا، جب ان کے سامنے ایک تھال میں سجا کر وہ ناشتہ پیش کیا گیا تو کرب اور اذیت سے ان کی چیخ نکل گئی، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سی چیخیں ہندوستان کی ہر گلی سے سنائی دی۔ ایسا کیا تھا اس ناشتے کی تھال میں جو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو پیش کیا گیا؟ اس تھال پر کپڑا ڈھانپا ہوا تھا، اور جب وہ کپڑا ہٹایا گیا تو اس تھال میں شہزادے اور شہزادیوں کے کٹے ہوئے سر رکھے ہوئے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے گوروں نے یہ صرف اس بوڑھے بادشاہ کا دل دکھانے کے لیے اور اسے اذیت پہنچانے کے لیے سب کچھ ایسا کیا تھا۔ اس کے بعد اس آخری مغل بادشاہ کے خلاف مقدمہ چلایا گیا، اور مقدمہ بھی کون سا چلایا گیا؟ بغاوت اور غداری کا۔ ستم ظریفی دیکھیے، وہ بادشاہ ہے، مالک ہے ہندوستان کا، اور اس کے اپنے ہی ملک میں باہر سے آئے ہوئے انگریز قابضوں نے اس بادشاہ پر غداری کا مقدمہ چلایا اور عمر قید کی سزا دی، اور سونے پہ سہاگا یہ کیا کہ اسے اپنے ہی ملک سے ملک بدر کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا۔ اٹھارہ سو 57 کے بعد برطانیہ کی حکومت نے براہ راست اپنا قبضہ ہندوستان پر سنبھال لیا تھا۔ انگریزوں کے خلاف جو بغاوت شروع ہوئی تھی وہ سب سے پہلے فوج میں شروع ہوئی تھی۔ جن جن فوجیوں نے بغاوت شروع کی ان سب کو انگریزوں نے قتل کر دیا تھا۔
انہیں پھانسیاں دی اور جو بھاگنے کی کوشش میں پکڑے جاتے انہیں گولی مار دی جاتی۔ کوئی مقدمہ نہیں، کوئی کورٹ مارشل نہیں، ان کے پاس رسے کم پڑ گئے، درخت کم پڑ گئے جن پر انہیں مار کر لٹکا دیا جاتا تھا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں لاشیں لٹکی ہوئی نہ ہوں، اور کئی دن تک وہ لاشیں درخت سے لٹکی رہتی تھی۔ بربریت کا یہ اندھا دھند مظاہرہ کیا گیا تاکہ لوگوں میں دہشت پھیلے اور آئندہ کوئی بھی انگریزوں کے خلاف اپنی آواز بلند نہ کر سکے۔ تو ان باتوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ برطانوی راج کتنا ظالم اور جبر زدہ تھا۔ A man behind Renaissance of Muslims, Sir Syed Ahmad Khan, 1857 to 1898۔ مسلمانوں کے حیات نو کی باعث شخصیت سر سید احمد خان، سن 1857 سے لے کر 1898 تک۔ مسلمانوں پہ یہ ظلم و ستم دیکھ کر سر سید احمد خان کو یہ احساس کیوں ہوا کہ انہیں مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ اگر سر سید احمد خان وہ سب نہ کرتے جو انہوں نے کیا تو شاید آج میرا یعنی پاکستان کا وجود اس دنیا کے نقشے پر موجود نہ ہوتا۔ سر سید احمد خان انگریزوں سے مطالبہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو سرکار میں نوکری دی جائے اور مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے، اور اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر مسلمانوں میں احساس محرومی پیدا ہوگا اور ان میں وہی اسباب پیدا ہوں گے بغاوت والے جو سن 1857 میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر یہ آپ کے وفادار نہیں رہیں گے، ان کا حق دے، ان کے ساتھ انصاف کرے، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ سر سید احمد خان سے پہلے کبھی کسی نے مسلمانوں میں یہ احساس بیداری ہی نہیں جگائی تھی کہ ان کے ساتھ سیاسی، سماجی، معاشی اور اقتصادی طور پر ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے اور انہیں وہ حق نہیں دیا جا رہا ہے جس کے وہ حقدار تھے، اور یہ شعور مسلمانوں میں صرف سر سید احمد خان نے بیدار کیا تھا۔ سر سید احمد خان نے ایک رسالہ نکالا، اسباب بغاوت ہند۔ ان کی سوچ کے مطابق مسلمانوں کو یہ جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس سے باہر رکھا جا رہا ہے۔ سر سید احمد خان کی سوچ کے مطابق اگر مسلمان اس سیاسی ڈھانچے میں شامل نہ ہوئے تو وہ سب سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اس دوران ہندو آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ انہوں نے اس سیاسی اور سماجی ڈھانچے میں رہنے کے لیے مسلمانوں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری قرار دیا تھا۔ چنانچہ سر سید احمد خان نے پوری ایک تحریک چلائی اور پھر محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی اور پورے ہندوستان کے کونے کونے میں یہ پیغام پہنچانا شروع کر دیا کہ آپ مسلمان تعلیمی ادارے بنائیں اور تعلیم حاصل کریں، تب ہی آپ مسلمان اس سیاسی، سماجی اور اقتصادی ڈھانچے کا حصہ بن سکیں گے۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کو سیاست میں آنے سے کیوں روکتے تھے؟ ایک انگریز OH
ہومی نے 28 دسمبر سن 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی۔ جب اس نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھ دی تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو واضح پیغام دیا کہ اس پارٹی میں شامل مت ہونا، کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس بر صغیر پاک و ہند کے تمام کمیونٹی اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مسائل حل نہیں کر رہی تھی۔ اور یہیں سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ سیاست میں حصہ لینے کی بجائے اپنی پوری توجہ اپنی تعلیم پر دیں اور تعلیم حاصل کریں۔ اسی مقصد کے تحت سر سید احمد خان نے قاضی کن میں مدرسے قائم کیے اور ان مدرسوں کو چلانے کے لیے مالی مدد درکار تھی۔ سر سید احمد خان نے مسلمان لیڈروں سے کہا کہ وہ مسلمان گھرانوں کو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے، فنڈ نہیں ہے، آپ اس طرح سے کریں کہ 3 وقت کا گھر کا کھانا تو پکتا ہے، ایک آٹے کی مٹھی خاتون خانہ نکال لیا کرے۔ اور ہر مہینے سر سید احمد خان خود گھر گھر جاتے تھے اور وہ آٹا ان گھروں سے لینے کے بعد انہیں بیچا جاتا تھا، اور وہ بیچ کے جو پیسے حاصل ہوتے تھے وہ ان اسکولوں پر لگایا جاتا تھا۔ سر سید احمد خان نے مسلم سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ اس سوسائٹی کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ مغرب میں جو سائنس پر رسالے، میگزین، ریسرچ ہوتی ہے ان کو اردو میں ترجمہ کر کے مسلمانوں میں عام کیا جائے۔ سن 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ اس طرح سے سن 1906 میں مسلمانوں کی ایک جماعت کی تشکیل تو ہو گئی تھی، لیکن ابھی ایک لمبا سفر باقی تھا۔ اس جماعت کا بنیادی نظریہ تو یہ تھا کہ کس طرح سے مسلمان اپنی شناخت کو اجاگر کرے اور کس طرح سے اپنی شناخت کو باور کروائیں اور کس طرح سے مسلمان اپنے احساس کمتری کے خول سے باہر آ سکے۔ تقسیم بنگال کے بعد مسلمانوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ کانگریس ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں سے مخلص نہیں ہے۔ اور بھی اماں کون تھی؟ کیسے پہلے جنگ عظیم کے بعد تاج برطانیہ نے بر صغیر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اور وہ کون سے نوجوان تھے جنہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی؟ یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیں۔ میں ہوں پاکستان، میری آواز سنو کی اگلی قسط سے۔